بہت اہم موضوع ہے کیونکہ ملک میں ایک بار پھر سیاسی عدم استحکام کی عام صورتحال نظر آ رہی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ اور تقریباً اس کی ڈیڈ لائن مکمل ہو گئی ہے، اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا، اور اسی دوران الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ مگر اس پوری افراتفری کے اندر ہم نے دیکھا کہ انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسیز بھی پاکستان میں اس نظام کے تسلسل کے حوالے سے سوالات اٹھا رہی ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ خود حکومت کے کلیدی وزراء کہتے ہیں کہ وہ ایک میلٹ ڈاؤن جو ہے وہ اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے اگلے تین مہینوں میں۔ خاص طور پہ وزیر دفاع خواجہ آصف اس قسم کی گفتگو کرتے نظر آئے۔ حکومت کی دوسری شخصیات بھی یہ گفتگو کر رہی ہیں، اور اس کے اثرات ہو رہے ہیں مارکیٹ پہ، خاص طور پہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج، جس کے پچھلے 4-5 دن کے اندر انڈیکس میں بہت بڑی کمی ہم نے دیکھی ہے، تقریباً 4%-5% کے قریب مارکیٹ گر چکی ہے۔ اس موضوع پہ مزید رائے حاصل کرتے ہیں۔ پاکستان کے نامور سینئر ترین صحافیوں میں سے ایک، بہت معزز معتبر ایڈیٹر ہیں ہمارے جناب مجیب الرحمان شامی، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ شامی صاحب۔ یہ جو اس وقت ہم ایک بار پھر ایک ارتعاش کی سی کیفیت دیکھ رہے ہیں حکومتی ایوانوں میں، پارلیمنٹ کے اندر، دوسری جانب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے ریزرو سیٹس پہ، اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا ہے، ایک ٹکراؤ کسی صورتحال، لوگ نومبر کی بات کر رہے ہیں کہ وزیر دفاع نے کہا کہ اس دوران وہ آئینی میلٹ ڈاؤن کو جو ہے وہ سسٹم کے میلٹ ڈاؤن کو رول آؤٹ نہیں کر رہے۔ کیا واقعی اتنی تشویش کی بات ہے شامی صاحب؟ کامران خان صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں، یہ جو خواجہ آصف صاحب نے یہ بات کہی ہے، اور پھر دبے دبے لفظوں میں رانا صلاح اللہ صاحب نے بھی اس کی توثیق کر دی ہے ایک طرح سے، اور کچھ دوسرے لوگ بھی ہیں جو یہ باتیں کر رہے ہیں۔ میں تو سمجھنے سے قاصر ہوں کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ مجھے تو وہ بہادر شاہ ظفر کا شعر یاد آ رہا ہے کہ ذرا ان کی شوخی تو دیکھیے، لیے زلف خمشدہ ہاتھ میں، میرے پاس آئے دبے دبے، مجھے سانپ کہہ کے ڈرا دیا۔ تو وہ یعنی وہ حکومت میں ہیں اور یہ خبر دے رہے ہیں کہ میلٹ ڈاؤن ہو جائے گا۔ تو وہی میلٹ ڈاؤن ہوگا، کوئی چیز پگھلے گی تو حکومت ہی پگھلے گی نا۔ تو اپوزیشن جو ہے اس کو کیا پریشانی ہے؟ وہ تو رہا کھٹکا نہ چوری کا، دعا دیتا ہوں رازن کو۔ تو یہ تو خود حکومت کو غور کرنا چاہیے۔ یعنی عدالت کا کوئی فیصلہ ایسا آ جائے گا جس سے حکومت کو ضعف پہنچے گا، کوئی انتخابات کی بساط لپیٹ دی جائے گی، کوئی نئے انتخابات کی بات ہوگی، یہ جو کچھ بھی ہوگا اگر عدالت کے ذریعے ہوگا تو آئین اور قانون کے مطابق ہوگا نا۔ اور عدالت کا کوئی فیصلہ جو ہے اس سے اگر صورتحال کوئی نئی پیدا ہوگی تو اس میں تشویش کی کیا بات ہے؟ مگر دو ٹھوس چیزیں تو ہوئی ہیں شامی صاحب۔ ایک تو یہ کہ ببانگ دہل حکومت نے کہا کہ وہ اپوزیشن کی جماعت کو پی ٹی آئی پہ پابندی لگانا چاہتی ہے، اور اس نے بار کہا کہ اس کی تیاری، اور آپ نے دیکھا کہ اس کو کس لیول تک انہوں نے ٹیک اپ کیا۔ دوسری بات یہ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فل کورٹ کا فیصلہ آ گیا مخصوص نشستوں پر، اور اس پر عمل درآمد ظاہر ہے کہ ابھی تک نہیں ہوا ہے۔ تو یہ دو ٹھوس چیزیں تو ایسی ہیں جو کہ تشویش کا باعث تو ہو سکتی ہے نا۔ دیکھیں نا، اب حکومت کے معاملات آپ دیکھیں کہ ایک طرف تو وہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کر پا رہی ابھی تک، اور اس میں نکتہ افرینی ہو رہی ہے، اور دوسری طرف سپریم کورٹ سے یہ توقع لگائی جا رہی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے خلاف جو ریفرنس حکومت دائر کرے گی اس میں سپریم کورٹ اس پہ انگوٹھا لگا دے گی اور کہے گی پی ٹی آئی جو ہے اس کو بالکل خلاف قانون قرار دے دیا جائے۔ تو جب سپریم کورٹ جو ہے، اگر آپ اس کا وقار جو ہے خود برقرار نہیں رکھیں گے تو پھر اس سے کیسے توقع کریں گے کہ آپ کے مخالف جو ہیں وہ پھر وہی حرکتیں نہ کریں جو آپ خود کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے حکومت کے جو وزراء ہیں وہ بعض میرا خیال اس عمر میں پہنچ چکے ہیں کہ کچھ تھوڑا سا لگتا ہے مجھے کہ کھسک گئے ہیں، کوئی نفسیاتی دباؤ میں ہیں۔ یعنی ان کو بڑی سیدھی سی بات ہے، عدالت کا فیصلہ ہے، اس کو تسلیم کرنا چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے، اس کے لیے ریویو پٹیشن لے گئے ہیں، اس کا فیصلہ بھی ہو جائے گا۔ تو آپ کو پتہ ہے بار بار ہمارے ملک میں اس طرح کے معاملات ہو چکے ہیں۔ جب وہ الجہاد کیس کا فیصلہ آیا تھا تو اس وقت بے نظیر بھٹو وزیر اعظم تھیں، اور غلغاری صاحب جو تھے صدر تھے،
اور بینظیر بھٹو بار بار کہتی تھی، کوشش کر رہی تھی کہ اس فیصلے پہ عمل نہ کرنا پڑے، وہ کہتی تھی اٹس مائی سپریم کورٹ کو ایسے مخاطب کرتی تھی، لیکن پھر ان کو عمل کرنا پڑا کیونکہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ آئین اور قانون کی تشریح سپریم کورٹ نے کرنی ہے، کسی وزیر نے نہیں کرنی، کسی اسمبلی نے نہیں کرنی، کسی پارٹی نے نہیں کرنی۔ سپریم کورٹ کی یہ ذمہ داری ہے، اس کا یہ فرض ہے کہ وہ آئین کی تشریح کرے، اور اسی لیے جب وہ آئین کی تشریح کر دے تو اس پہ پھر عمل کرنا چاہیے۔ تو اس میں تو کوئی یعنی آپ سیدھے راستے پہ چلیں، جو بھی الجھنیں ہوں گی وہ خود بخود رفع ہو جائیں گی۔ بے شک، بہت شکریہ جناب مجیب الرحمان شامی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے ریاست کو جو ایک بڑا خطرہ سے سامنے آیا ہے، جس کا برملا اظہار ہوا ہے، وہ ڈیجیٹل دہشت گردی، اور اس کے حوالے سے ریاستی قوت اب پوری قوت کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں، ٹھوس اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا صرف اس سے ریاستی شخصیات کو تحفظ ملے گا، اداروں کو تحفظ ملے گا، یا ایک عام پاکستانی بھی اس سے مستفید ہوگا؟ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔